ناظرین ویلکم بیک ٹو دس ڈسکشن. پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے ناظرین, اور وقفے سے پہلے ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ جنرل مشرف کی شکل میں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ایک بار پھر اسٹرائک کرتی ہے, ایک بار پھر ٹیک اوور کر لیتی ہے. ایک بار پھر جب نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ٹیک اوور کر لیتی ہے, ایگزیکٹلی اسی فارم میں ٹیک اوور کرتی ہے, اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اوریجنلی تو اسی فارم میں ٹیک اوور کرتی ہے نا. مشرف صاحب پرانے ایجنڈے کے واپس جانا چاہ رہے ہیں. مشرف آئسولیٹڈ ہے, فرق یہ ہے نا. اور آئسولیٹڈ اس لیے امریکہ ساتھ نہیں ہے. بے نظیر پہلے انٹیگنائز باہر بیٹھی ہوئی, اور اب جو کنگز پارٹی تھی جو کہ پاپولر پارٹی بن چکی ہے اس کی پھر چھٹی کرا دی. اب مشرف صاحب کے پاس کیا ہے؟ اکانومی 2%, 1%, 2% پہ آئی ہوئی ہے. فارن ایکسچینج ریزروز ہے نہیں. پاکستان سینکشنڈ ہے اور جہاد چل رہی ہے, اور امریکہ ناراض ہو رہا ہے, ہندوستان ناراض ہو رہا ہے, ٹینشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. کریں گے کیا؟ اس سچویشن میں ٹیک اوور ہوتا ہے, اور ٹیک اوور ہوتا ہے اور آئسولیٹڈ ہے کمپلیٹلی. پاکستان اور پاکستان کی افواج کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. مشرف خود بھی آئسولیٹڈ ہے, لیکن اور سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کوشش کرتی ہیں کہ مشرف ان کو آپٹ کر لے, ان کی سپورٹ لے لے جو مشرف ٹرن ڈاؤن کر دیتا. نہیں, ناٹ ان 99. دیکھیے وہ تو الیکشن کی بات ہوتی ہے نا. الیکشن تو 2002 میں مشرف کراتا ہے, اور اس میں کیا کراتا ہے؟ اس میں تو جو مشرف کا جو ایجنڈا ہے اس میں تو ملٹری ملا الائنس ری اسرٹ کرتا ہے نا, کیونکہ یہ MMA بناتے ہیں نا, متحدہ مجلس عمل. وہ تو فارمل بات بن جاتی ہے نا کہ بے نظیر کو باہر رکھنا ہے, ایگزائل, پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا. نواز شریف کو باہر رکھنا ہے, سعودی عربیہ, ایگزائل, مسلم لیگ نون کو واپس نہیں آنے دینا. ایک نئی کنگز پارٹی بنائی جاتی ہے اور ملاؤں کے ساتھ الائنس بنایا جاتا ہے. اسی لیے بلوچستان نیشنلسٹ, وہاں نیشنلسٹ کو نکالا جاتا ہے. پنجاب میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کو نکالا جاتا ہے. اور اسی لیے ملاؤں کو کتنے ووٹ ملتے ہیں؟ ملاؤں کو پہلے اگر 6% ووٹ ملتا تھا, اب 11% ووٹ ملتا ہے الیکشن میں 2002 میں. مگر پہلے جہاں 5% سیٹیں ملتی تھی اسمبلی میں, 25% سیٹیں مل جاتی ہیں. تو یہ ملٹری ملا الائنس ری اسرٹ کرتا ہے ان اے ویری بگ وے انڈر مشرف اپ ٹل 2002. لیکن پھر میں اس سوال پہ آؤں گا کہ آئسولیٹڈ ہے, نہ اس کو انٹرنل سپورٹ ہے نہ اس کو ایکسٹرنل سپورٹ ہے, کسی سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنا کانفیڈنس جو ہے یہ کہاں سے ڈرائیو کر رہا ہے مشرف رضی؟ ہے ہی نہیں کانفیڈنس, کوئی نہیں ہے. ملٹری پاور ہے جس کی وجہ سے اس نے 2002 کے الیکشن کیے, اسی لیے تو وہ حماقت کرتا ہے ریفرینڈم کی بھی, آپ کو پتا ہے بعد میں. تو وہ تو 9/11 کے بعد امریکہ سٹیپس. لیکن 2002 کے الیکشن سے پہلے نجم اس کو سپورٹ مل جاتی ہے نا 9/11 کے بعد. کس کی؟ بش رجیم. ارے نہیں جی, 2002 کا جو الیکشن ہے اس کی پریپریشن تو پہلے سے ہوئی بھی ہے نا. جو سپورٹ ملتی ہے وہ یہ نہیں ملتی کہ آپ سویلنائز کریں. سپورٹ تو یہ ملتی ہے کہ اب آپ نے either you are with us or you are against us. یہ دھمکی ملتی ہے, سپورٹ نہیں ملتا. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اگر آپ ہمارے خلاف ہیں تو اڑا کے رکھ دیں گے, دھجیاں اڑا دیں گے آپ کی. یہ دھمکی ہے آرمیٹاج کی, جو دھمکی کنوے ہوتی ہے. آرمیٹا اب تو مانتا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو, مشرف کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اب جہاد کو روکنا پڑے گا, بیکاز اگر جہاد نہیں روکیں گے تو ہندوستان حملہ کر دے گا. اگر ہندوستان حملہ کرے گا تو امریکہ کا ایجنڈا کیسے پورا ہوگا؟ آپ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ جو ہے وہ امریکہ کی اوورٹ یا کوورٹ سپورٹ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتی, چل ہی نہیں سکتی. یہ مجھے بتائیں کہ اگر اس سے ہم آگے آ جاتے ہیں, پریزنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں, اس میں کچھ فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں جو نئے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں مشرف رجیم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فری الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ پنپتا ہے پاکستان کے اندر. پھر 2007 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لائرز موومنٹ چلتی ہے جس کو سول سوسائٹی کی مدد حاصل ہے, جس کو الیکٹرانک میڈیا کی مدد حاصل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں ایک بائی پولر سینٹرز بن جاتے ہیں. ایک لاہور میں سینٹر بن جاتا ہے, ایک اسے کہتے ہیں اسلام آباد میں سینٹر بن جاتا ہے. یہ جو اب پوزیشننگ ہے پاکستان کے نئے سسٹم کی, are we making any inroads, are we getting any close to social welfare state now? دیکھیے, before we come to that we have to understand کہ ہم کہاں کیسے یہاں پہنچے ہیں. ابھی مشرف کا جو دور ہے وہ مکسڈ دور ہے. ایک طرف مشرف اکانومی کی ریوائیول کرتا ہے امریکن ایڈ کے ساتھ. IMF ایڈ ختم ہوتی ہے, امریکن ایڈ ڈائریکٹ آتی ہے. وہ کہتے ہیں $12 بلین دیے ہیں. امریکن ایڈ آتی ہے, اکانومی ریوائیو ہوتی ہے, خوشحالی آتی ہے. ٹرکل ڈاؤن سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مڈل کلاس بنتی ہے, بنی کہ نہیں بنی, سب کچھ بنا. انفلیشن لو رہتی ہے, مڈل کلاس بننی شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات. دوسری بات, میڈیا کی آزادی. مشرف تو بہت پاپولر بنتا ہے نا. 2007 تک تو مشرف بڑا پاپولر. تو تیسری چیز امریکہ کی حمایت. تیسری چیز, چوتھی چیز انڈیا کے ساتھ امن. بیک چینل ڈپلومیسی شروع ہو جاتی ہے. کشمیر کے آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کی بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اب بری چیز کیا ہوتی ہے؟ 2007 میں جوڈیشری کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے. اور پھر جب جوڈیشری اور میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن, جو اچھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سول سوسائٹی, تو مشرف ریزسٹ کرتا ہے اس کو.
کیونکہ حماقت کرتا ہے نا, وہ جو سینٹرلائزنگ پاور کی حماقت کرتا ہے. امریکہ نے نہیں نکالا مشرف کو, عوام کی پریشر کی وجہ سے مشرف نکلا. آر یو سجیسٹنگ دس تھنگ کہ 2007 کا جو مشرف نے بلنڈر کیا, جس میں اس کا جھگڑا ہو گیا سپریم کورٹ کے ساتھ, وہ سارا ڈرامہ سارا کھڑا ہو گیا لائرز موومنٹ کا, اس سے پہلے تک مشرف ریزنیبلی سگنیفیکنٹلی پاپولر ہے پاکستان میں؟ بالکل, وہ تو گیلپ پولز دکھا رہے تھے آپ کو. اس کی کتاب یہاں لاکھوں کاپیز بک گئی, اردو میں ترجمے ہوتے رہے, ہیرو بن گیا تھا ساری دنیا میں. میڈیا کا بھی ہیرو تھا, دن رات اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا, کیونکہ میڈیا کو آزادی ملی تھی, ٹیلی ویژن چینلز بنے, اکانومی بوم کر رہی تھی, آپ کی میری تنخواہیں بڑی, بڑے ہم خوش تھے مشرف سے کہ زبردست لیڈر ملا ہمیں. اور ہم تو میاں صاحب اور بے نظیر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم تو کہتے تھے دونوں بڑے کرپٹ تھے, ایک آٹوکریٹک تھا, ایک کرپشن تھی. 2007 میں سڈنلی اس نے جو کریک ڈاؤن کیا جوڈیشری کے اوپر, لائرز موومنٹ جو شروع ہوا, میڈیا نے اس کو پک اپ کیا. دیکھا یہ کیا کرنے جا رہا ہے, یہ تو نہیں ایکسیپٹیبل. وہاں سے پھر یہ حماقتیں کرتے گئے اور یہ آئسولیٹ ہوتے گئے پبلک میں. میڈیا پلیڈ اے ویری بگ رول. نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جوڈیشری نے اس کا ساتھ دیا ہے. یہ پہلی دفعہ تھی کہ 2007 میں جوڈیشری نے ساتھ دینا چھوڑ دیا, اور وہاں سے کرائسس شروع ہوئی, اور میڈیا پھر جوڈیشری کے ساتھ مل گیا, اور پھر ایک پاپولر موومنٹ ڈیولپ ہوا فار اے نیو الیکشن. آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, آپ کا بیسک ڈسپلن اکانومسٹ بھی رہا ہے, اکنامکس بھی آپ کا ڈسپلن رہا ہے, آپ ریولوشنری بھی رہے, آپ نے پاکستان کو سارا دیکھا. مشرف کی کیا ارجز تھیں, کیا اسٹریٹجی تھی کہ مشرف نے پاکستان کے اندر اس قسم کا الیکٹرانک میڈیا کھڑا کیا جو اس سے پہلے کسی سویلین گورنمنٹ نے, پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس قسم کا الیکٹرانک میڈیا برداشت نہیں کیا؟ کیونکہ مشرف پاپولر تھا, اور پاپولرزم کی بیسس کے اوپر اس نے سوچا کہ یہ میرے حق میں جائے گا اگر میں آزاد میڈیا کرتا ہوں. اچھی کام کر رہا تھا, تو میڈیا نے سپورٹ اسی لیے تو کیا اس کو. میڈیا کے خلاف تو اس وقت ہوا جب میڈیا اس کے خلاف ہو گیا, اس سے پہلے نہیں ہوا. تو میڈیا کو تو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو پاپولر ہوتے ہیں, اگر میڈیا ان کو سپورٹ کرے. دیکھیے میڈیا نے بے نظیر کو سپورٹ کیا تھا نا 88-89 میں, پھر بے نظیر کی کرپشن کی وجہ سے میڈیا بے نظیر کے خلاف ہوا. نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا, پھر نواز شریف صاحب نے جب وہ حماقتیں کرنی شروع کی اور کریک ڈاؤن کیا, بالکل ٹالرنس نہیں شو کی میڈیا کے لیے, تو میڈیا اس کے خلاف ہو گیا. تو میڈیا تو مشرف کے حق میں تھا, کیونکہ میڈیا کو تو بوسٹ ملا تھا مشرف کی طرف سے. 2007 میں میڈیا مشرف کے خلاف ہوا کیونکہ وہ جوڈیشری نے کھڑا ہوا, اور میڈیا نے جوڈیشری کا ساتھ دیا. دیکھا یہ تو فرعون بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں آزادی دی, ہمیں سب کچھ ملا, تو مشرف نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے مشرف گرا. اس کو کوئی امریکہ نے نہیں گرایا, کوئی سازش کے تحت وہ نہیں گرا. نجم سوری, I have to stop you. Let's take a commercial break. ناظرین ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں.